السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو تھوڑا سا نقشہ اس کا آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خیبر مدینہ سے کس طرف کو تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ مختلف قلعہ جات کہاں کہاں پر واقع تھے اور قلعہ کس طرح کا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ صحابہ کرام نے جب مختلف قلعوں کا محاصرہ کیا تو جو لوگ قلعہ بند تھے وہ کن چیزوں میں تھے، کن جگہوں پر تھے، اور اوور آل خیبر کا اوور ویو اب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ پہلی سلائیڈ ہے مدینہ سے خیبر تک، ٹھیک ہے. تو یہ نیچے مدینہ ہے یہاں پر، تو اس راستے سے اب یہ خیبر کو راستہ یوں جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، راستہ بدل کر اس شاہراہ کو بند کیا جدھر سے شام سے لوگ آ کے ان کو مل سکتے تھے. تو سب سے پہلے آپ اس طرف کو گئے تو یہاں پر آپ دیکھیں مرہب کا قتل یہیں پر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس طرف سے آتے آتے یہ خیبر ہے، نائم کا قلعہ، صعب کا قلعہ، پھر زبیر کا، پھر نزار کا، یہ مسجد صخرہ ہے. پھر ایک رجی کا واقعہ ہوا تھا نا، وہ جو یاد ہوگا، وہ اس جگہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ مختلف یہ اور قلعہ جات ہیں، تو ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوتا جاتا ہے. یہ حرہ خیبر ہے، یہاں پر آتشی چٹانیں ہیں. نیکسٹ، اس میں بھی یہ انہی قلعوں کو ذرا سا مزید کھلا کر کے بتایا گیا ہے. یہ مختلف قلعے، یہ اس جگہ بھی، اس جگہ. نیکسٹ، یہ بھی قلعوں کی پلیسمنٹ ہے. نیکسٹ، یہ مرہب کا قتل جو تھا پہلی دفاعی لائن پہ ہوا تھا. نیکسٹ، صاحب کے قلعے کا 3 دن محاصرہ رہا، زبیر قلعہ کا 4 دن رہا. نیکسٹ، ابئی کا قلعہ، نزار کا قلعہ. نیکسٹ، یہ جو تل الشق تھا اس کا 14 یا 20 دن محاصرہ رہا. نیکسٹ، یہ ان کی پرانی جو کھنڈرات ہیں ان کی کچھ تصویریں. نیکسٹ، یہ ان کے اندر کا حصہ ہے. نیکسٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ انشاءاللہ ایک اور تصویر میں زیادہ کلیئر نظر آئے گا ٹاپ پر. اس سے یہاں سے یہ بھی ان کھڑکیوں سے نظر آتا ہے پورے شہر کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. نیکسٹ، یہ اندر کا ہے، مضبوط دیواریں ہوتی ہیں اور عام جیسے کمرے ہوتے ہیں اسی طرح کے چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ، لاہور کا شاہی قلعہ دیکھا کسی نے؟ ہاں، سمجھے کہ وہ اسی منظر کو ذہن میں لائیے. نیکسٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھجوروں کے گھنے درخت. نیکسٹ، یہ آپ دیکھیں، یہ 3D پکچر ہے، جیسے آپ جہاز پہ بیٹھ کے اوپر سے دیکھ رہے نیچے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعہ جات اور آس پاس کھجوروں کے جھنڈ. یہاں پر یہ لوگ کام کرتے تھے اور اسی کے اندر ان کی بستیاں تھیں. نیکسٹ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی زمین تھی، کہاں کہاں قلعے بنے ہوئے تھے، اور کس طرح یہ اپنی حفاظت کے لیے بستی کو چھوڑ کے وہاں جاتے، اور وہاں قلعے کے اندر کھانے پینے، خوراک کا سامان، یہ سب چیزیں محفوظ ہوتی. اسی لیے کئی کئی دن لوگ وہاں پر اپنا بچاؤ کر لیتے تھے. ایسا نہیں لگتا جیسے آپ خود وہاں گھوم رہے ہو؟ جی بہت بڑی جگہ ہے، بالکل. اور حیرت کی بات ہے نا کہ ایک طرف پتھریلی چٹانیں ہیں، دوسری طرف میدان ہے جہاں پر درخت ہیں کھجوروں کے. نیکسٹ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ قلعہ جو اوپر پہاڑ کے ہے. باقی یہ کھجوروں کے درخت کے اندر جو نیچے زمینیں ہوتی ہیں اس پر بھی مختلف چیزیں اگاتے ہیں لوگ. جیسے کبھی آپ نے کینو کے باغ دیکھے ہوں گے تو باغوں کے اندر کے جو میدان ہوتا ہے اس میں بھی فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، پہاڑ کے اوپر جو بنا ہوا. جی ہاں، اور پہاڑ کے اوپر جا کے کنسٹرکٹ کیا ہوا. نیکسٹ، یہ آپ دیکھیں کہ کتنے موٹی موٹی دیواریں اور چھتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اب اندر سے باہر کا نظارہ ہو رہا ہے قلعے کے اندر سے. مدینہ سے جو خیبر کا راستہ ہے وہ پیچیدہ دروں سے تقریباً 100 کلومیٹر تک، یعنی کافی تنگ راستہ ہے، دروں کے بیچ میں سے ہو کے گزرتا ہے.
یہ چھت کی کڑیاں سی نظر آ رہی ہیں. چلیے کافی ہے تاکہ ہمارا لیسن پھر آگے کا ہو سکے. اور بھی ہیں یہ، اس کو آپ مزید دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس وقت پھر ٹائم تھوڑا ہے. اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا کہ کیا چیز ہے. جی جی ہاں، وہ تو چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لیتے ہیں نا کیونکہ باہر نکل کے نہیں گئے، کچھ نیچے کچھ اوپر، ہر طرف سے. ظاہر ہے کہ وہ اس میں بعض اوقات کودتے تھے جا کے، کوئی ایک آدھ آگے جاتا تھا دروازے کھولتا تھا. جی اس کے لیے ہمت چاہیے نا. جی آپ فرمائیں. ایمانی قوت تھی کہ ان سب چیزوں کو، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر، بڑی بات یہ. صحیح. کام کا کلچر نہیں ہے نا ہمارا، محنت کا کلچر نہیں ہے، کام چوری کا کلچر ہے. حبشہ، ابو ہریرہ اور ابان بن سعید کی آمد. حضرت عمرو ابن امیہ دمری رضی اللہ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے، کس پر آئے تھے؟ 2 شپس پر. تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا. وہ مدینہ نہیں گئے بلکہ سیدھے خیبر پہنچے، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری بھی تھے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ ما ادری بأیہما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا. جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب. یہ وہی تھے جنہوں نے نجاشی کے سامنے اسلام پیش کیا تھا، سورۃ مریم سنائی تھی. اس سے ایک بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے. کیا آپ کا یہ جملہ ایک بہت بڑا سبق اپنے اندر رکھتا ہے. علاقوں کی فتوحات بھی اہم ہیں لیکن انسان کچھ کم اہم نہیں. اور کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، اور وہ بھی مدینہ جا سکتے تھے جو نسبتاً قریب تھا، خیبر دور تھا. اور وہ یہ کہتے کہ ہم ذرا ریسٹ کرتے ہیں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے. کہ نہیں، ہم وہیں چلتے ہیں جہاں آپ جا چکے ہیں. گھر تو ان لوگوں کا تو مکہ میں تھا نا، لیکن مکہ تو اب گھر نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے، باقی صحابہ بھی کر کے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو وہ بھی مدینہ جا کر اس بات کی فکر کرنے کی بجائے کہ کہاں ہم رہیں، کیا ہو، اب ہماری واپسی کے بعد ہماری سیٹلمنٹ کس طرح ہوگی، ان کے سامنے بھی مقصد عزیز ہے اور وہ ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے، محبت کا اظہار بھی کرتے. آگے چلتے ہیں. باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لائے تھے. ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے اتنی آگے ٹریولنگ اور پھر ان کا کوئی ایکٹیو رول بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مدینہ چلے گئے. فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے. وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ رہے تھے. خیبر کی فتح کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، لیکن اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، 5000 کے قریب. انہوں نے اپنے اس پچھلے تمام تاخیر کا جو قرض تھا وہ چکا دیا اور اس کو اپنی ایک کمزوری نہیں بننے دیا. اگرچہ وہ اس بات پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں دیر سے شامل ہوا ہوں باقی ٹیم میں، لیکن کام میں وہ پیچھے نہیں رہے. بعض لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے، انہیں کام کا وقت کم ملتا ہے، لیکن وہ کم وقت میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں. اور بعض لوگ
ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتے. تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کو استعمال کیسے کیا ہے. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید بھی حاضر ہوئے. وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے. یہ کسی اور کام گئے ہوئے تھے, وہاں سے آ کر ملے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا. کیوں؟ ان کو وہاں سے ملا ہوگا نا جہاں وہ گئے تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند اور باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی, کیونکہ احادیث کی روایت میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور جس طرح یہ یہاں پر آ کر ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس طریقے پر وہ اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. خیبر کی یہ مہم 7 ہجری میں ہوئی تھی. ابو ہریرہ 7 ہجری میں آپ کے پاس آئے, مسلمان ہوئے جبکہ آپ خیبر میں تھے, اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے لمحہ بھر بھی جدا نہ ہوئے, کہیں نہیں ان کو چھوڑا. عبادت گزار اور بہت رجوع کرنے والے بن گئے. انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کے قیام کی باری لگائی ہوئی تھی. 3 لوگ تھے, تینوں نے رات کو بانٹا ہوا تھا اپنے درمیان. 1/3 وہ قیام کرتے, 1/3, 1/3 ان کی بیوی اور 1/3 ان کا خادم قیام کرتا تھا. اس طرح رات کی کوئی گھڑی ایسی نہ ہوتی کہ ابو ہریرہ کے گھر میں عبادت, ذکر اور نماز نہ پڑھی جاتی ہو. یعنی کس طرح انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی تھی, کاموں کے لیے اپنے آپ کو باریاں لگائی ہوئی تھی, اور اللہ کی عبادت میں بھی. نفلی عبادت ہے یہ. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 7 دن تک ابو ہریرہ کے ہاں مہمان رہا, 7 days. انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا, پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا, وہ پڑھ لیتا تو تیسرے کو جگا دیتا. ایک دن میں نے پوچھا, ابو ہریرہ آپ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو مہینے کے آغاز ہی میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں, کیونکہ مہینے میں اگر 3 رکھیں تو ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا, گویا آپ پورا مہینہ روزے سے ہیں. اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو آخر میں رکھ لیتا ہوں. میں نے ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کچھ کھجوریں تقسیم فرمائیں. کہتے ہیں کہ مجھے 7 کھجوریں ملی, جن میں ایک ردی کھجور بھی تھی. میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے سختی سے مجھے چبانا پڑ رہا تھا, اور میرے مسوڑے اور دانت حرکت کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, مشرک تھی, کافی عرصے تک رہی. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا لیکن وہ نہ مانتی. ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہیں میں گوارا نہ کرتا تھا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا کہ میری ماں آپ کے بارے میں ایسی بات کرتی. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہیں. آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جنہیں میں ناپسند کرتا تھا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کوئی آپ سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ پوچھے کون سی دعا؟ جو کہہ رہے کہ دعا کریں, کیونکہ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, بھئی کون سی دعا؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی جنرلی کہتے ہیں تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سب وعدے پورے ہو گئے. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک دعا کہتا ہے تو اس کے لیے آپ ویسی ہی دعا کر دیں, کوئی پتہ نہیں وہ قبولیت کا وقت ہو. ریسنٹلی کچھ حدیثیں ملی ہیں جس میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. ابھی مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا, شاید کہیں پہلے پڑھا ہو لیکن ذہن میں نہیں تھا. تو اب اسی طرح جمعے کے دن کہیں قبولیت کے اوقات اور گھڑیاں ہوتی ہیں. روزہ دار کے لیے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگنے میں کبھی بھی انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے نکلا. جب میں آیا اور دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بند ہے. میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا, ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ. میں نے پانی گرنے کی آواز سنی
انہوں نے غسل کیا، قمیص پہنی، دوپٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں، دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹا، میں خوشی سے رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف بیان کی اور کچھ بھلائی کے جملے ارشاد فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ کیوں؟ بہت دیر سے پہنچے تھے نا، 7 سال کے بعد، تو وہ ایک طرح سے نئے تھے اس بستی میں، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مومنین کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا ہو یا مجھے دیکھا اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت کی دعا مانگنا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا اور ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا، ہم ساری انرجی، سارا زور کس پہ لگا دیتے ہیں؟ صرف منفی باتیں سوچنے پر، شکوے شکایت کرنے پر، غلط باتیں دوسروں سے کرنے پر۔ یہ نہیں سوچتے کہ کتنا اچھا چانس ہے اس وقت، قبولیت کا وقت، میں اللہ سے دعا مانگ لوں، جو کوئی مجھے نہیں دے رہا میں آگے بڑھ کر اس کو دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے گا، کیونکہ دینے والوں کو ضرور ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ لیکن ہم سولوشن کی طرف نہیں جاتے، یہ دس از the biggest problem۔ ہم ہر وقت مسائل کا سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے سولوشن ڈھونڈ دے۔ صحابہ کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں ان کا مائنڈ اسی طرف کام کرتا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، حتیٰ کہ انہوں نے آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ پریشان ہے تو صرف رونا نہیں رویا، ساتھ ہی سولوشن بتایا کہ آپ دعا کر دیں، اور پھر دوبارہ ایک اور پرابلم دل میں تھا کہ اس کی بھی دعا کر دیں۔ تو جو چیزیں آپ کو کھٹکتی رہتی ہیں اور جن پر آپ پریشان رہتے ہیں اور جن کا آپ کو کوئی حل نہیں ملتا، نہ کسی انسان کے پاس حل ہے، کیونکہ انسان تو خود کمزور فقیر ہے، تو جس وقت دل میں خیال ہے اسی وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کریں، دیر نہ لگایا کریں۔ بالکل بالکل بالکل، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک۔ جی ہاں، اگر ایک دعا قبول ہو تو اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لم اکن بدعائک رب شقیا، ان کو کیسے خیال آیا تھا اور زیادہ دعا مانگنے کا، اور کہاں خیال آیا تھا؟ حضرت مریم کو جب دیکھا کہ ان کو مل سکتا مجھے کیوں نہیں، ہم کہتے ان کو کیوں ملا، ہماری انرجی یہاں لگ جاتی۔ تو دیر از اے سیریس پرابلم ود اس۔ جب تک ہم نہیں تبدیل ہوں گے نا ہمارے حالات نہیں تبدیل ہو سکتے۔ کوئی ہم پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نہیں ہم پہ ظلم کرتا، نہ بندے کرتے، ہم اپنی جانوں پہ خود کرتے ہیں۔ جی بالکل، یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے، یعنی تم لوگ نیگیٹولی میرے بارے میں سوچتے ہو کہ میں اتنی حدیثیں کہاں سے لاتا ہوں، اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے پیٹ بھرنے پر کیا کرتا تھا، یعنی کہ بس میں آپ کی خدمت کر کے جو مجھے مل جاتا بس اسی پر یہی میرا گزارا تھا۔ اور مہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہتی تھی، وہ بزنس کرتے تھے اور میں سارا وقت آپ کے پاس۔ انصار اپنے مال کی حفاظت کرتے، کچھ لوگ بزنس کرتے، اور میں سارا وقت آپ کے ساتھ رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی بھی نہ بھلائے گا۔ بس میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پوری کی، پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس میں سے کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ سے سن چکا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا حضرت ابو ہریرہ نے اس علم کو، اس میں بھی آپ کی دعا اور فوری عمل کا طریقہ شامل ہے کہ آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو یہ ملے گا، انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً ہی کر لیا۔ کہ ہم ہوتے تو کیا کہتے، یہ کیسے، اس کا بھلا کیا تعلق کپڑا پھیلانے کا اور علم حاصل کرنے کا اور سمیٹنے کا؟ ایکچولی جو کچھ ہوتا ہے نا ہر چیز کا اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔
مختلف رنگوں کا ایک اثر ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا ہوتا ہے، مختلف جگہوں کا ہوتا ہے، موسموں کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے. تو انسان جب بھی غور و فکر کرے تو اس چیز کے خیر پر غور کرے، تو اس کی خیر کی دعا مانگے. مثلا ہوا چلتی ہے، کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اب ہوا چل رہی ہے، اس میں خیر ما فیہا کیا ہے؟ واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اس موقع پر بھی ہوا چل رہی ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا ہے. اور ہر ایک چیز سے جو ہماری فیلنگز بدلتی رہتی ہیں نا، بس ان فیلنگز کو صرف فیل ہی نہیں کرنا، ان کو کیش کرنا ہے. وہ کیسے؟ اگر خوش ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے کوئی دعا مانگ لیں اچھی سی. جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کی خیر مانگ لیں. تو ہر موقع پر خیر، فضل، بھلائی، اچھی سوچے، پازیٹو سوچے. مسائل کے آنے پر پریشانیاں اور اس کے شکوے شکایت اور اس کو بے عزت کرنا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ چیزیں چھوڑ کر مثبت طریقے اختیار کریں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب ایک جانور آپ خرید کے لاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی نا کہ اللہ اس کا بھی خیر دینا اور اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اسی طرح عورت کی جب شادی ہو، لڑکی کو گھر ملا، اس کی بھی دعا سکھائی گئی. ہر موقع پہ خیر مانگنے کو کہا گیا. ہم ہر موقع پہ کہاں یاد رکھتے ہیں خیر مانگنا؟ اپرچونٹیز بار بار نہیں آتی. اپرچونٹیز کو کھویا نہ کریں. جب کوئی اپرچونٹی خیر، نیکی، بھلائی کے کام کرنے کی ملے تو بس فوراً دوڑ پڑے، فوراً اس کو گریب کریں، فوراً کرنے کی سوچیں. لمبی چوڑی سوچوں میں نہ پڑے. موقع آیا ہے کر لیں. کہ کرنا کیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے مجھے خیر پہنچا اور میرے ذریعے اس کو خیر پہنچا. تو الحمدللہ اتنی زیادہ میری یہ خیر کا باعث تھا. الحمدللہ اس نے گھر سنبھال لیا. بالکل. اور اس کے ساتھ اس نے پہلی بار مجھے کہا کہ میں نے بھی آپ سے پڑھنا اور اس نے نماز سیکھی اور ترجمہ. الحمدللہ. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں نے یہ دعا مطلب پریشانی کی وجہ سے مانگی تھی. وقت نہیں ملا. بالکل. لیکن ہم اس وقت وہ اپرچونٹی مس کر جاتے ہیں نا، یا جہالت کی وجہ سے، یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے، یا کہیں دماغ غیر حاضری کی وجہ سے، اور وہ موقع چلا گیا اور پھر اس کے بعد مسائل کا سلسلہ کہیں ختم ہونے کو ہی نہیں آتا. تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے اور اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہے اور ہر موقع پر مانگتا چلا جائے خیر. کل شام کی کلاس میں امید کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ پر امید رہے. جب ہم امید چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو مسئلہ حل ہی نہیں ہونا اور اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، تو چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی. جب آپ یہ سوچیں نا کہ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے گا نا، پھر یہ موسم بدلے گا، یہ دن بدلیں گے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اصل میں شیطان کے وسوسے یہی تو ہوتے ہیں. وہ ہمارا انیمی ہے. وہ ہر وقت ہمیں مایوسی میں رکھتا ہے تاکہ ہم اپنا وقت ضائع کر دیں. مزارب کہتے ہیں اس دوران کہ میں رات کو چل رہا تھا، میں نے ایک شخص کو تکبیر کہتے سنا. میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب کیا اور یہ تکبیر کہنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا ابو ہریرہ. میں نے پوچھا تکبیر کس وجہ سے کہی؟ انہوں نے کہا میں نے سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر اور پیٹ بھر کھانے کی شرط پر بسرا بنت غزوان کا مزدور تھا. جب لوگ سوتے تو میں پانی پلاتا اور جب اترتے تو خدمت کرتا. بس اللہ نے اس عورت سے میری شادی کرا دی. آج وہ میری بیوی ہے. جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں سوار ہوتا ہوں، جب اترتے ہیں تو میری خدمت کی جاتی. تو وہ دن یاد کر کے تکبیر پڑھی تھی. اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے. تیزی میں واقعہ پڑا، ٹائم کم ہے. مقصد یہ تھا کہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سفر کے دوران اپنے خیالوں میں کھو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے کوئی بات کرتا ہے، ماضی یاد کرتے نہیں. وہ ایک فلم چلنے لگتی ہے ماضی کی کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں ایک عورت کا غلام تھا. غلام سے مراد کام کرنے والا تھا اور پھر مزدوری کرتا، لوگوں کے سامان اٹھا کے رکھتا. لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے دن بدل دیے. تو اس پر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. بچپن میں یتیم تھے، ماں نہیں پالا، اسی لیے ماں بھی ساتھ تھی جب وہ آئے مدینہ میں. مفلسی کی حالت میں ہجرت کی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. میں پیٹ بھر کھانے اور سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر بنت غزوان کا نوکر تھا.
سفر کے دوران جب لوگ کسی منزل پہ ٹھہرتے تو میں ان کے لیے ایندھن جمع کر کے لاتا، لکڑیاں چن کے لاتا. جب وہ سوار ہوتے تو میں چلتے ہوئے ہودی خوانی کرتا. اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا اور ترقی کا باعث بنایا، اور ابو ہریرہ کو دینی اور دنیاوی طور پر امام، عالم اور گورنر بنا دیا. بعد میں ان کو عہدہ بھی ملا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ احادیث جاننے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. جب وہ فوت ہو رہے تھے اس وقت بھی حدیث روایت کر رہے تھے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مقصد کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی. جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا، نہ میرے ساتھ آگ لے کے جانا، یعنی قبرستان، مجھے جلدی لے جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نیک آدمی کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے بھیجو، جلدی بھیجو، اور اگر کسی گنہگار کو رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. بہرحال یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کافی ہے کیونکہ ابو ہریرہ جو تھے جب یہ پڑھتے ہیں کہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے وہ مدینہ کے 7 سال اور مکہ کے 13 سال ان کی زندگی سے مائنس تھے. انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا تھا، لیکن جو 3 سال ان کو ملے تھے اس میں انہوں نے بھرپور کام کیا. اچھا ہمیں بھی بعض اوقات بڑی عمر میں جا کے قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر ساری زندگی ہم یہ روتے رہتے ہیں، باقی یہ اس میں گزار دیتے ہیں کہ اچھا وہ اتنی لیٹ عمر میں پتہ چلا. کتنے لکی ہیں وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی پتا ہے. تو کبھی ہم افسوس کرنا چھوڑیں گے، کبھی پریشان ہونا چھوڑیں گے، کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے پریشان رہنا. جب ایک چیز ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو دوسری پکڑ لیتے ہیں پریشان ہونے کے لیے، کیونکہ وہ نشہ سا ہوتا ہے نا. اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے ہمیں پریشان رہنے کی کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم پریشان نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. کب پریشانیاں چھوٹ سکتی ہیں انسان کی، کس طریقے پر؟ جی ہاں بالکل، جب اپنا لینس چینج کرے، جب اپنی چیزوں کو دیکھنے کا، واقعات کو دیکھنے کا طریقہ بدلے. جب آپ وہ بدل لیں گے تو وہی چیزیں آپ کو مختلف نظر آنے لگے گی. آپ جی ہاں پریزنٹ میں رہنے سے. اچھا یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے بار بار، پھر ہونے لگتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی دھڑ سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اچھا آپ کا خیال کدھر چلا جاتا ہے؟ فوراً یہ کیا ہوا؟ پھر آپ سوچنے لگ جاتے اچھا یہ آواز تو شیشہ آواز تو شیشہ ٹوٹنے جیسی. پھر کہتے ہیں کہ نہیں رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے، لگتا ہے فلاں جگہ ٹوٹی ہے. اچھا یہ سب شیطان اس وقت تاک میں لگا ہوتا ہے نا ہر وقت کہ کہاں سے اس کو بہکاؤں. انا یؤفکون، انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے کھو گیا کہاں. اچھا تو میں فوراً اپنے آپ کو کہتی ہوں اس کو چھوڑو، پریزنٹ میں جیو. کیا کر رہی ہو؟ صرف نماز. جھٹک کے پھر نماز کی طرف. تو اس کو آپ کو بار بار پریکٹس کرنا پڑے گا. آپ کام کر رہے اتنے میں کوئی فضول سی چیز آپ کے سامنے آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ جھٹکو اس کو، جو میں کر رہی ہوں اس کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس حربے سے آپ کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہونا ہو گیا، وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سالن کو اٹھا کے واپس ڈبے میں ڈال لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. خیبر کی تقسیم. جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلاوطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. ان کو نکالا جا رہا تھا نا وہاں سے. پہلے انہوں نے مصالحت کس پہ کی تھی کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں. سارا کچھ انہوں نے اکٹھا بھی کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکلتے انہوں نے ایک سجیشن پیش کی. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں. یعنی سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہ کریں، ہم آپ کو آدھا دے دیں گے جیسے مزارے رکھتے ہیں نا. تو اب زمینیں تھیں ان کی، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے چھنی، مسلمانوں کے پاس آئیں. اب مسلمان ان کو ایک طرح سے کرائے پر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے، جب چاہیں گے یہ کانٹریکٹ
ختم ہو جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بہت عقل مندی کی بات تھی، بہت ہی زبردست حکیمانہ فیصلہ تھا. یعنی اس میں اعتدال ہے، نہ آپ نے مکمل ٹرسٹ کیا اور نہ ہی مکمل طور پر ان کی ایکسپرٹیز کو لوز کیا، کانٹریکٹ کیا کہ ٹھیک ہے رہو، کام کرو، کیونکہ واقعی وہ جتنا ان جگہوں پہ کام کر سکتے تھے دوسرے نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے جو زیادہ اسکلفل ہے، لیکن ساتھ ہی کیا رکھا گیا کہ اگر کام نہیں کیا یا کوئی گڑبڑ کی تو پھر ہمیں رائٹ ہوگا کہ تمہیں نکال دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ اس شرط پر وہاں مقیم رہے، اور حضرت عمر کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی تھی انہیں جلا وطن کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، 36 پارٹس میں. ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا، اس کے پھر 100. آپ یوں سمجھے کہ ٹوٹل کو 36 میں ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کے اندر پھر 100 ڈبیاں بن گئی. اس میں سے نصف آدھا یعنی 18 حصے مسلمانوں کے اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 3 حصے دیے، کیونکہ وہ اپنا گھوڑا بھی ساتھ لایا ہے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ اس کے گھوڑے کے، اس کے اوپر بھی تو خرچ آتا ہے نا. اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے، 200 گھڑ سوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے. 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے. اس طرح آپ نے اس کو تقسیم کیا. خیبر کھجوروں اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، خیبر کھجوروں اور غلوں سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی. 7 سال بعد. اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اللہ نے اب ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے. اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انصار زمین اور جائیداد کے مالک تھے، لینڈ لارڈز تھے. انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دی کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے، اور محنت و مزدوری مہاجرین کریں گے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے گھر کے خرچ کے لیے. کس نے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا، آپ کو کون سا کاروبار کرتے تھے، کیا بزنس کرتے، تو بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں خاتون ام سلیم، انہوں نے کیا کیا، کھجوروں کے کچھ درخت، شروع میں تو حضرت علی مزدوری کر رہے تھے نا، پھر آہستہ آہستہ مزید رستے بھی کھلتے گئے. انہوں نے کھجوروں کے کچھ درخت آپ کو دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو حضرت اسامہ کی والدہ بھی تھیں ان کو دے دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے قتل سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے، یعنی جنگ سے فارغ ہوئے، غزوے سے فارغ ہو کے مدینہ آئے، تو مہاجرین نے انصار کی دی گئی جائیدادیں انہیں واپس دے دی، کیونکہ اب ان کو خود حصے مل گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی ماں کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کے بدلے میں اپنے باغ کے کچھ درخت دے دیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، ادھاری دیتا ہے، رینٹل دیتا ہے، کچھ بھی، آپ اس کو کسی اور کو دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ واپس کر رہے ہیں، تو وہ چیز واپس بھی لے سکتے. ویسے تو حکم ہے نا کہ ہدیہ دے کر نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ اپنے استعمال کے لیے، مثلاً آپ کو کوئی فرنیچر ہے، کوئی چیز ہے، آپ نے ضرورت کے تحت کسی کو دے دی، جب ان کے پاس اپنی آ گئی، انہوں نے نیا بنوا لیا، آپ کو واپس دیا، تو آپ اس کو واپس لے سکتے، لے کر کسی اور کو بھی دے سکتے. تو یہ اصول یاد رکھیے، ہدیہ دے کے نہیں لے سکتے. تو ہدیے میں اور عاریتن دی ہوئی چیز میں فرق ہوتا ہے. عاریتن کا کیا مطلب؟ ادھار دی ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے ام ایمن ہچکچائیں اور کہنے لگی میں تو نہیں دوں گی واپس اب، لیکن آپ نے کہا اچھا میں تمہیں اور جگہ سے دیتا ہوں، یہ واپس کر دو، کیونکہ سب واپس ہو رہی تھی چیزیں. اس سے بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کا استغنا، کہ جب تک ضرورت تھی چیز رکھی، جب ضرورت پوری ہو گئی، لالچ نہیں تھا نا، تو اس کو واپس کر دیا. ام ایمن نے جب انکار کیا نا کہ میں نہیں واپس دوں گی،
تو حضور نے فرمایا اچھا ان سے 10 گنا زیادہ لے لو اور وہ ان کو دے دو. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، خواتین سے معاملہ مشکل ہوتا ہے. اچھا، زہریلی بکری، یہ واقعہ سنا ہوا؟ خیبر ایک طرح سے یعنی جتنی بھی اب آج تک جنگیں ہوئی، فتوحات ہوئی، ان کی ایک پیک تھی نا. پھر اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اب واپسی کا اور کمپلیشن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد عمرہ ہوتا ہے، پھر مکہ فتح ہوتا ہے، اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن اپنے کمپلیشن کی طرف لوٹ رہا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا زہر جو مجھے اس وقت دیا گیا تھا اس کا اثر اب تک محسوس کرتا ہوں. تو یہ زہر خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا. جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی. اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، یعنی بکری کا، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر تھوک دیا. فرمایا انہا شاۃ مسمومۃ، یہ زہر آلود بکری ہے. پھر آپ نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کو اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، یعنی زہر اثر کر جائے گا اور ختم ہو جائیں گے، اور اگر نبی ہے تو زہر اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا. اس پر آپ نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا. اس پر آپ نے یہود کو اور خاص طور پر جس نے یہ ظلم کیا تھا معاف کیا. لیکن بعد میں بشر بن معرور اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، کیونکہ انہوں نے بھی کھا لیا تھا ساتھ. آپ نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا، اپنی وجہ سے نہیں، بشر کی وجہ سے، ذاتی انتقام نہیں لیا. اہل فدق کی سپردگی. فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر انہوں نے تاخیر کی. لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. کیا معاملہ؟ کہ انہیں ان کی زمینوں پر باقی رکھا جائے اور وہ آدھا اس کا جو پھل ہوگا وہ یا جو بھی آمدنی ہوگی وہ دے دیں گے. چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے، یتیم بچے وغیرہ، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے. یعنی وہ آپ نے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، ان کے یتیموں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا. وادی القریٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے. وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، نہ آپ کے تابع فرما ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا. پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. غرض اسی طرح شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی لکھ کر دے دیا ان کو. اہل تیمہ کے لیے مصالحت. تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے. حضرت صفیہ سے شادی. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا، یعنی خیبر کے قیدیوں میں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی نے لے لیا. لیکن صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں. وہ کیوں؟ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، یعنی خواتین کے گروپ میں شامل ہو گئی.
جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ کی واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ یعنی حلال ہوگی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عورتیں جنگوں میں پکڑی آتی ہیں تو یہ میک شور کیا جاتا ہے کسی کو بھی دینے سے پہلے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر، یعنی اس وقت ان کی رخصتی ہوئی، نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا، 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ خیبر میں کتنا عرصہ گزرا؟ محرم 7 ہجری میں گئے تھے، تو گویا 2 مہینے کا یہ سارا معاملہ تھا جس میں آپ ایک اور بڑے دشمن سے نمٹ کر آ رہے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو مدینہ میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ بس یہ ایک جملہ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی آپ کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو اسٹیبلش کرنا آپ کے مقاصد میں سے تھا، اسی کے لیے آپ نے یہ سارے اقدامات کیے۔ غزوہ ذات الرقاع، اس کا مختصر ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس میں مزید بات کروں گی۔ جمادی الاولیٰ 7 ہجری، اب آپ دیکھیے ربیع الاول میں واپس آ رہے ہیں اور 7 ہجری سیم ایئر جمادی الاولیٰ میں یعنی نیکسٹ منتھ پھر ایک اور مہم۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کسی اور کے بارے میں پڑھا کہ اتنے چیلنجز میں اس کی لائف گزری اور پھر بھی اس نے تعلیم، تعلم، تربیت کا سارا کام بھی انجام دیا ہو۔ حیرت انگیز پرسنالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ، حادثہ، کوئی پریشانی، کچھ پیش آ جائے تو ہماری کتابیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سیکھنا یہ ہے، اگر ہم زندگی کو واقعی صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سیکھنا یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہ آئے، وہ ساتھ کے ساتھ جاری رہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات، جیسے جس وقت بھی اخبار اٹھائیں، جب بھی خبریں پڑھیں، کہیں بھی رہیں، خصوصاً اگر آپ کراچی رہتے ہوں، تو ہر روز ایک نئی خبر، ایک نئی مشکل، ایک نئی پریشانی، ایک نیا حادثہ، ایک نیا چیلنج۔ کبھی پاکستان کو خطرہ ہے اندرون سے اور کبھی خطرہ ہے بیرون سے۔ اس ساری صورتحال سے عوام کو جب صحیح رہنمائی نہیں ملی تو بڑی موج کیا لوگوں نے۔ کیا؟ حالات کو بہانہ بنا کر ہر کام ہالٹ پہ، ساری ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ سڑک بن رہی تو وہ بند ہو گئی، کوئی راستہ بند کیا تو دوبارہ نہیں کھولا، ہر چیز میں پیچھے سے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حالات کو عذر بنا لیتے۔ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، مکمل امن کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی طرح کے کوئی مسائل ہیں، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ۔ مثلا ایک مسئلہ جو یہاں ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں ایک اور ہوگا جس کو آپ فورس ہی نہیں کر رہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ یہاں سے نکل کے کہیں اور امن میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا امتحان کی جگہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کو جنت مل جائے؟ جنت صرف ایک ہی ہے اور وہ مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ اس لیے یہاں یہ ہمیشہ یاد رکھیے، شادی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اب ان کی شادی ہے، اب ان کے آگے بچے ہیں، اب دنیا میں سلسلے جاری رہیں گے۔ لیکن جو آپ زندگی میں مقصد اپنے سامنے رکھیں، اس میں اونچ نیچ تو ہوگی، کبھی زیادہ کام ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن موافق حالات کا انتظار نہیں کرنا کہ ذرا حالات ٹھیک ہو جائے پھر میں بہت اچھی طرح کام کروں گی۔ یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے اور مجھے بھی اپنا کام نہیں چھوڑنا، میں تو کرتے رہنا ہے۔ کچھ بھی ہو، بچہ رو رہا ہے اٹھا لیں، اس کو کندھے لگا لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے لے کے چلے، ایک ہاتھ میں اس کو پکڑے، ایک میں کتاب پڑھے۔ اب تو خیر بہت ساری سہولتیں نکل آئی ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف پڑھنا اور لکھنا ہی پڑتا تھا۔ آپ کو لکھنا ہے ایک طرف، اس کو بٹھا کے پکڑ لیں، اس کے ہاتھ میں پینسل دے دیں، اپنے میں بھی پکڑ لیں۔
اس کو چھوڑ نہ دیں وہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے، وہ آپ کی ذمہ داری، اس کو پکڑ کے رکھنا آپ کا کام ہے، یا پھر اس کا کوئی بندوبست کرے، لیکن اپنا کام جاری رکھے۔ احسن تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ مصروف کر لیں، کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے ٹوٹلی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بالکل آپ ایبسولوٹلی کسی اور طرف چل پڑے اور وہ بگڑے تگڑے جو مرضی کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو جو فرائض ہے فرائض ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں جب یہ صبح تیاری کر رہی تھی اور حضرت صفیہ کی شادی کا واقعہ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا ایسے شادی ہوتی ہے؟ جا رہے ہیں رستے میں شادی ہوئی، وہیں جو کھانے پینے کو جو چیزیں تھیں وہی رکھی، وہی ولیمہ ہوا، چلو بھائی آگے چلو، آگے اگلی مہم۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ واپس آ کے مدینہ میں پھر آرام فرما رہے ہیں کہ اب وہ پھر روٹین میں پھر اگلے مہینے ایک اور چیلنج ہے۔ اچھا پھر ہم سٹ پٹا بیٹھتے ہیں اور ہم سر پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم اسی میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اس لیے نہیں کچھ کر پاتے۔ یہ سب بہانے، کچھ بھی ہو چلتے رہے، کام کرتے رہے۔ جی ہاں، ان کے سارے رائٹس پورے کیے، جو بھی کرنا تھا کیا، لیکن نہ سفر رکے، نہ مہمیں رکی، نہ غزبے رکے، نہ کچھ اور رکا۔ کسی چیز کو بہانہ بننے نہ دیں زندگی میں۔ ابھی چونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ اس وقت بھی دنیا میں ان سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مسلمانوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے کہ ہر حال میں کام کرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور ہم عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں۔ تو یہ سیلف پٹی اور رونا دھونا اور مسئلے مسائل سب سے باہر نکلیے اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے اور واقعی اپنے خیر خواہ ہیں، کیونکہ آخرت میں جب اعمال نامہ خالی ہوا نا تو وہاں بھرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہاں ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کو عذر نہیں بننے دیں اور نہ رکاوٹ۔ غزوہ ذات الرقاع چونکہ پڑھا ہوا اس لیے جلدی سے میں اس کو نکال دیتی ہوں۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان کو سونپا اور 700 صحابہ کی میت میں مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت، یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، یعنی پٹیاں باندھ لی تھیں۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے، یعنی 3 باتیں ہیں اور تینوں ہی درست ہو سکتی ہیں، اختلاف کی بات نہیں ہے۔ کہ رقاع پیچز کو کہتے ہیں نا، تو جو پہاڑ تھے ان میں دھاریاں ہوں گی، پیچز ہوں گے، مختلف کلر ہوں گے، تو ایک وہ پھر یہ کہ ان پیچز کی وجہ سے اس علاقے کا نام رقاع ہوگا۔ اور اتفاق سے جب جا رہے تھے تو پاؤں پہ جو چیترے باندھے گئے، تو یہ سارے کو انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس کو غزوۃ الرقاع کہا گیا۔ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے تو مشرک کو شمشیر بدست پایا۔ اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا نہیں۔ اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا میں یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا، نہ لڑائی کرے گا اور نہ ہی لڑنے والوں کے ساتھ دے گا۔ آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔
اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. عام اہل مغازی کہتے ہیں یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، اسی لیے پیچھے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے. اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کیا جاتا ہے. یعنی اور بھی سریات ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ان کے نام ایٹ لیسٹ آپ کو بتا دوں کچھ کے، تاکہ ایک اندازہ ہو کہ اب وہ جو عمرہ قضا نے 1 سال کا وقفہ دیا گیا تھا کہ اچھا اگلے سال عمرہ کرنا، تو صرف اس 1 سال میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف انتظار میں فارغ بیٹھے نہیں رہے. اچھا موقع آئے گا تو پھر اگلے سال عمرہ کریں گے. کچھ کہنا چاہے تو کہیے. بتائیے، آپ کو پتا تھا اس سے پہلے؟ نہیں پتا تھے نا. ان کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ بتائیں گے تو پتا چلے گا نا. پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس علم کو اپنے پاس نہ رکھ لیں. کچھ لوگ تو پڑھنے آگے، لیکن سب تو پڑھنے بھی نہیں آتے. اگر آپ یہاں نہ ہوتے سو کہیں اور کسی کالج میں بیٹھے ہوتے تو آپ کو یہ ہسٹری تو نہیں پتا چلتی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کیا سیکھیں اور سکھائیں. اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں مختلف جو پیمفلیٹس بنتے ہیں یہ لے جائیں، انہیں پڑھ کے سنائیں اور آگے سے آگے پھیلائیں. جی بالکل. جی اس میں جہاد کے مختلف پہلو بھی نظر آتے ہیں نا، کہیں پر آپ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، کہیں تعلیم دے رہے ہیں، کہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی نصیحت کر رہے ہیں، یعنی مختلف، کبھی دعا دے رہے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے آپ نے لوگوں کو میسج پہنچایا. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.